الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو الحمدللہ ہمارے رمضان کی فضیلت پر ساری باتیں ہو چکی. رمضان کا مقصد کیا ہے، کیسے اسے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد اب رمضان کو صحیح کرنے کے لیے اس کے مسائل کی ضرورت تھی. تو الحمدللہ مسائل پر بات چل رہی تھی. مسائل میں بھی ایک دن گزر گیا جس میں مسائل تھے کہ پہلے تو مسائل تھے سحری اور افطاری کے، پھر اس کے بعد کن وجوہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، توڑ دینا جائز ہے، کن وجوہ سے روزہ توڑ دینا جائز ہے، اس کے مسائل کے. اس کے بعد پھر کن وجوہات سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے. یہ 3 ٹاپک پر بات ہوئی تھی. جی آج انشاءاللہ بات ہوگی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے، فرض کرے زید نے بھول کر کھانا کھا لیا. سوال ہے، فرض کرے زید نے بھول کر کھانا کھا لیا، بعد میں یاد آیا کہ وہ تو روزے سے تھا. اب اس نے یہ سمجھ کر کہ روزہ تو رہا نہیں، کچھ اور کھا پی لیا، تو کیا قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا؟ اسی طرح اگر کسی نے قے کر لی، لینے کے بعد کچھ کھا پی لیا تو کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے. تو جواب، کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا تھا اور یہ سمجھ کر کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قصدن کھا پی لیا، اس کے بعد پھر قصدن کھا پی لیا، تو قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں. یعنی دیکھو کسی کو پتا، چلو ہمیں تو پتا ہے کہ بھئی بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے پہلی مرتبہ مسائل ہی سن رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں روزہ اگر بھول سے بھی کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جب روزہ ٹوٹ ہی گیا تو بولا بھوکے کیوں رہے، چلو اب تو کھا ہی لیتے ہیں. تو وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کرے. تو فرمایا اگر بھول سے کھا لیا ہے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے اس کے بعد جان بوجھ کر کھا لیا. اب جان بوجھ کر کھایا ہے تو کیا اب روزہ ٹوٹ گیا؟ تو اس کے روزہ جب توڑا ہے تو پھر کفارہ آئے گا. تو یہ کہہ رہے کہ نہیں، کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا واجب ہوگی. اسی طرح اگر کسی کو قے ہوئی، کہتے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس نے خیال کیا کہ روزہ تو میرا ٹوٹ گیا، اور پھر اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا. لیکن یہ مسئلہ اس کے لیے ہے کہ جس کو معلوم نہیں تھا کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو معلوم نہیں تھا. اس کو تو یہی معلوم تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس نے جان بوجھ کر کھا لیا دوبارہ، تو اس کے لیے تو قضا واجب ہے، کفارہ. لیکن ایک آدمی کو تو پتا تھا کہ بھول کر کھانے سے، قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کو پتا تھا، اور اس کے باوجود بھی اس نے جان بوجھ کر پھر کھا کر روزہ توڑ دیا، تو اب اس کو کفارہ بھی ہوگا اور قضا بھی ہوگا. یہ بات کو ذرا سمجھ لیں. ایسے ہی اسی جیسا دوسرا مسئلہ ہے. سوال ہے، اس مرتبہ رمضان مبارک میں میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. وہ یہ کہ میں روزے سے تھا، عصر کی نماز پڑھ کر آیا تو تلاوت کرنے بیٹھ گیا.
5 बजे तिलावत खत्म की और इफ्तारी के सिलसिले में काम में लग गया। वाज़ेह हो कि मैं घर में अकेला रह रहा था और मैं ही खुद खाना सालन वगैरह बनाता था। कुछ हस्बे मामूल मैंने शरबत दूध वगैरह बना कर रखा। फिर बावर्ची खाने से वापस आया तो घड़ी पर 5:30 बजे थे। घड़ी पर 5:30 बजे थे जब मेरे ख्याल में आया कि चूंकि रोजा 5:50 पर इफ्तार होता है, समझे, 5:30 बजे थे और उसके ख्याल में क्या था कि 5:50 पर रोजा इफ्तार होता है, तो अभी मेरे पास 25 मिनट बाकी है, 40 मिनट पर कुछ लाओ मैं पकोड़े बना लूं। तो खैर अपने ख्याल के मुताबिक मैं 40 मिनट पर बावर्ची खाने में गया और कुछ पकोड़े बना लिया और फिर 5:50 पर इफ्तारी का सामान रखकर मैं मेज पर बैठ गया, मगर अजान सुनाई न दी। एयर कंडीशन बंद किया फिर भी अजान न आई। फोन किया तो फोन पर भी कुछ पता न चला। तो मैंने समझा कि अजान सुनाई नहीं दी है, अजान तो हो गई है, लाओ मैं खाना खा लूं, हो सकता है माइक खराब हो या कोई और वजह हो। मैंने इफ्तार कर लिया और उसके बाद मगरिब की नमाज हुई, यानी भूल से इफ्तार कर लिया तो उसके बाद मगरिब की नमाज हुई। तो इसका क्या करें? तो जवाब, आपका रोजा तो टूट गया, मगर चूंकि गलत फहमी की बिना पर रोजा तोड़ लिया, इसलिए आपके जिम्मे सिर्फ कजा वाजिब है, कफारा नहीं। हाँ, हालांकि वक्त जो उनका था वो 6:50 का था, 6:50 का, लेकिन इनके दिमाग में ये हो गया 5:50 का। तो 5:50 हो गई, उसके बाद 10 मिनट इंतजार किया तो फरमाया अजान नहीं हुई, तो समझा उसे अच्छी तरीके से खा पी लिया, अजान बाद में हुई। तो उससे ये पता चला कि ये भूल से था, तो उसके लिए सिर्फ कजा होगी, कफारा नहीं। अगर खून हलक में चला गया तो रोजा टूट गया, उस पर सवाल है। अगर कोई रोजे की हालत में है और मसोड़ों से खून आए, आमतौर पर मसोड़ों से खून आता है, और हलक के पार हो जाए, तो ऐसी हालत में रोजे पर कोई असर खराब तो नहीं पड़ेगा, खासकर नीयत की हालत में? जवाब, अगर यकीन हो कि खून हलक में चला गया तो रोजा फासिद हो जाएगा, दोबारा रखना जरूरी होगा। अगर चला गया तो रोजा, खून, मसोड़े से खून निकलता है ना, तो थूकना चाहिए जी। रोजे में नमाज के वक्त मुंह में पानी चले जाने से रोजा टूट जाता है। नहाते वक्त मुंह में पानी चले जाने से रोजा टूट जाता है। सवाल है, क्या नहाते वक्त मुंह में पानी चले जाने की वजह से रोजा टूट जाता है? खा ये गलती जानबूझकर न हो, भूल से हो, तो जवाब है कि वुजू, गुसल या कुल्ली कराते वक्त, क्योंकि वुजू में भी मुंह में पानी लेना है, गुसल में भी मुंह में पानी लेना है, कुल्ली करना है ना, करते वक्त गलती से पानी हलक से नीचे चला जाए तो रोजा टूट जाता है, मगर इस सूरत में सिर्फ कजा लाजिम है, कफारा नहीं जी। अगर तो इसलिए वुजू करते वक्त भी संभाल कर वुजू करे। वुजू की जो तरी है वो चली जाए तो अलग बात है, लेकिन वुजू का पानी अगर चला गया भूल से तो रोजा टूट जाता है। रोजे में घरघरा करना, नाक में ऊपर तक पानी चढ़ाना, क्या करे उसमें, उस पर सवाल है। रोजे की हालत में घरघरा, क्योंकि गुसल के अंदर हमें वो घरघरा करते हैं, रोजे की हालत, वुजू में भी गरगरा करते हैं, रोजे की हालत में गरगरा और नाक में पानी डालना, पानी चढ़ाना ममनू है। अब पूछना यह है कि वो बिल्कुल माफ है या किसी और वक्त करना चाहिए? तो जवाब, रोजे की हालत में गरगरा करना और नाक में जोर से पानी डालना ममनू है, उससे रोजे के टूट जाने का अंदेशा कवी है। अगर गुसल फर्ज हो तो कुल्ली करे, नाक में पानी भी डाले, मगर रोजे की हालत में गरगरा न करे, न नाक में ऊपर तक पानी चढ़ाए, तो कोई बात नहीं, तो रोजे की हालत में ऐसा न करे, उसका गुसल वुजू सब हो जाएगा।
لیکن بعضوں کی عادت ہو گئی ہوتی ہے، جب تک کہ غرغرہ نہ کرے تو بولا میرا وضو ہی نہیں ہوا ہے، میرا غسل ہی نہیں ہوا ہے، میں پاک ہی نہیں ہوا ہوں، تو یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوال۔ روزے دار اگر سگریٹ یا حقہ پی لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب: روزے کی حالت میں حقہ پینے یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ عمل جان بوجھ کر کیا ہو تو قضا کفارہ دونوں لازم ہے، اور اگر بھول کر کیا تھا تو پھر انسان کو یہ ہے کہ صرف قضا ہوگی، جان بوجھ کر کرے گا تو کفارہ دونوں لازم ہوگا، کیونکہ روزہ اس نے توڑ دیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر بھول سے تھوڑا سا پیا، یاد آیا فوراً چھوڑ دیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے کھانا کھا لیا اور یاد آیا میرا روزہ ہے اور فوراً اس نے تھوک دیا اور چھوڑ دیا، تو بس جو کھا لیا کھا لیا، تو اس میں تو نہ روزہ ٹوٹا اور نہ قضا ہے۔ ایسی چیز نگل جائے جو غذا یا دوا نہ ہو تو کیا کرے؟ تو صرف قضا واجب ہوگی۔ سوال ہے، زید روزے سے تھا، اس نے سکہ نگل لیا، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا روزہ ٹوٹ گیا، کیا صرف قضا واجب ہوگی؟ جواب: کوئی ایسی چیز نگل لی جس کو بطور غذا یا دوا کے نہیں کھایا جاتا تو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہ سب سحری ختم ہونے سے پہلے کوئی چیز منہ میں رکھ کر سو گیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ سوال: میں رمضان شریف کے مہینے میں چھالیاں اپنے منہ میں رکھ کر بستر پر لیٹ گیا، ہے نا، بعضوں کو وہ چھالیاں کھانے کی، تمباکو کھانے کی عادت ہوتی، تو منہ میں دبا کر سو جاتے کہ چلو اس کا نشہ تو ملے گا، رکھ کر بستر پر لیٹ گیا، خیال یہ تھا کہ میں اس کو اپنے منہ سے نکال کر روزہ رکھوں گا، اور اچانک آنکھ لگ گئی اور نیند غالب آ گئی۔ جب سحری کا ٹائم نکل گیا اس وقت بیدار ہوا، پھر چھالیا یا تمباکو یا جو بھی سویٹ منہ میں رکھا تھا اپنے منہ سے نکال کر پھینک دی اور کلی کر کے روزہ رکھ لیا، کیا میرا روزہ ہو گیا؟ ہاں، اٹھے تو سب پھینک دیا، روزہ نہیں ہوا، صرف قضا کرے۔ ہاں، روزہ نہیں ہوا، صرف قضا کرے۔ بتاؤ، یہ رکھ کر سوئی تھی۔ ابھی ایک سوال ہے، چنے کے دانے کی مقدار دانتوں میں پھنسے ہوئے گوشت کے ریشے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال: کیونکہ بعض مرتبہ ہم کھانا کھاتے وقت ہمارے دانتوں میں پھنس جاتا ہے نا کچھ نہ کچھ، گوشت کے ریشے ہے یا کچھ دوسری چیزیں۔ میں نے ایک دن سحری گوشت کے ساتھ کی، دانتوں میں کچھ ریشے پھنسے رہ گئے، صبح 9 بجے کچھ ریشے میں نے دانتوں سے نکال کر نگل لیے، اب آپ بتائیے کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ جواب: دانتوں میں گوشت کا ریشہ یا کوئی چیز رہ گئی تھی اور وہ خود بخود اندر چلی گئی تو اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ جاتا رہا۔ جی، چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر باہر سے کوئی چیز منہ میں ڈال کر نگل لی، یہ تو منہ کے اندر تھی، اس میں سے باہر نہیں نکالا، اسی میں ہم وہ کرتے ہیں نا، کھلال کرتے ہیں، اور وہی ریسے اندر نکل گئے، تو فرمایا چنے کے برابر یا اس سے کم تھی تو روزہ نہیں ٹوٹا، چنے کے برابر تھی تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اگر باہر سے کوئی چیز منہ میں ڈال کر نگل لی تو خواہ تھوڑی ہو زیادہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھے؟ روزے کی حالت میں پانی میں بیٹھنا یا تازہ مسواک کرنا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی، کیا روزے کی حالت میں بار بار یا زیادہ دیر تک
पानी में बैठे रहने या बार बार कुल्लिया करने या ताजा मिसवाक मसलन नीम का या केकर का या पीलो वगैरह के करने या मंजन करने से रोजे को नुकसान का एहतिमाल तो नहीं है? मंजन करने से। जवाब, इमाम अबू हनीफा के नजदीक मिसवाक तो मकरू नहीं, मगर बार बार कुल्ली करना, देर तक पानी में बैठे रहना मकरू है, इससे मकरू होता, अच्छा नहीं है। हाँ, एक आध मर्तबा इंसान गुसल कर ले और बात है, लेकिन पानी में बैठा रहे, बार बार कुल्ली करे, तो फरमाया ये मकरू है। किसी औरत को देखने या बोसा देने से इंजाल हो जाए तो रोजा का क्या हुक्म? सवाल, बगैर जिमा के इंजाल हो जाए तो क्या रोजा टूट जाता है? जवाब, अगर सिर्फ देखने से ही इंसान की शहवत खत्म हो गई तो रोजा फासिद नहीं होगा, लेकिन अगर उसको छुआ है, मुसाफा किया है, बोसा दिया है और उससे उसकी शहवत खत्म हुई तो रोजा फासिद हो जाएगा और सिर्फ कजा वाजिब होगी, कफारा लाजिम नहीं आएगा। जी, ये तो वो मसाइल थे किनसे रोजा टूट जाता है या मकरू हो जाता है, उसके मसाइल। अब वो मसाइल है जिनके किन चीजों से रोजा नहीं टूटता। हाँ, ये ध्यान से सुने, किन चीजों से रोजा नहीं टूटता, जिसको हम समझते कि रोजा टूट जाता, बार बार मसाइल पूछने की जरूरत पड़ती है, तो देख ले कि ये वजूहात है जिससे रोजा नहीं टूटता। एक तो है इंजेक्शन से। सवाल है, गुज़िश्ता रमजान में मेरे हाथ जख्मी हो गए थे, जख्म गहरा था, तो डॉक्टर ने टांके लगाने के लिए मुझे एक इंजेक्शन भी लगाया और कोई चीज भी सुंगाई। पानी पीने के लिए डॉक्टर ने इसरार किया, मगर मैंने रोजे की वजह से पानी नहीं पिया। वहां से फरागत के बाद मैं एक मौलवी साहब के पास गया, जिनसे जिक्र किया कि मुझे इंजेक्शन दिया गया और फिर टांगे लगाए गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा रोजा टूट गया है। खुद ही मेरे लिए दूध और डबल रोटी लाए और कहा कि खाओ। मैंने खा लिया। तो क्या अब इस रोजे का बदला एक रोजे की कजा होगी और मेरा ये अमल ठीक हुआ या नहीं? ये सवाल किया। जवाब, देखो, उस मौलवी ने तो समझा कि रोजा टूट गया, और जवाब क्या, इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता, इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता, लेकिन आपने चूंकि मौलवी साहब के फतवे पर अमल किया है, इसलिए आपके जिम्मे सिर्फ कजा है, कफारा नहीं। आपने पूछा था ना, अब पूछने में मौलवी साहब से गलती हो गई तो आपको कजा तो करनी पड़ेगी, कफारा नहीं, वरना आमतौर पर इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता। और बाकी तो ड्रेसिंग हुई थी, उससे भी रोजा नहीं टूटता। सवाल, अगर किसी ने रोजे की हालत में कोई चीज चख ली तो उसके रोजे का क्या हुक्म है? कोई चीज चख ली जी, तो जवाब, जबान से किसी चीज का जायका चख कर थूक दिया तो रोजा नहीं टूटा, मगर बेजरूरत ऐसा करना मकरू है। अब जैसे एक औरत है, चल खाना बनाती है, अब जाहिर बात है शौहर है बड़े गुस्से वाले, अब वो थोड़ी सी समझ कम है कि रोजे की हालत में खाने में कभी या तो नमक ज्यादा या कभी मिर्च ज्यादा या कभी कम, नमक कम, बिल्कुल नहीं डाला, कुछ तो कुछ हो सकता है। अब वो समझते नहीं कि रोजे में खाना बनाया तो कुछ तो कुछ होगा। अब बेचारा बीवी समझती है कि अभी शौहर आएगा ना, उसको खाने में जरा भी ऊंची होगा तो शोर मचाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो बीवी ने चलो देखा कि चख लेते, तो उसने जबान से चख लिया, अगर उस एहतियात की वजह से, ताकि शौहर गुस्से न हो, लड़ाई न हो, आपस में तोड़ न हो, तो अब ये जरूरत की वजह से था, तो चख कर फौरन थूक दिया है, तो फरमाया उससे रोजा टूटा नहीं। लेकिन आप लोग चखना मत बार बार कि चलो भाई चखने की इजाजत मिल गई है, तो टूट जाएगा। तो फरमाया ये है। एक सवाल है, एक दफा रमजानुल मुबारक के महीने में मेरे मुंह से खून निकल गया और मैं उससे निगल गया। मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारा रोजा नहीं रहा, किसी ने कहा तुम्हारा रोजा टूट गया, तो क्या वाकई मेरा रोजा नहीं रहा? सवाल पूछा।
تو جواب، اگر خون منہ سے نکل رہا تھا اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. البتہ اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہو اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا. خون کے بارے میں کیا ہے کہ اگر خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو اور گیا ہے تو روزہ ٹوٹا. اور لیکن اگر تھوڑا سا نکلا اور تھوک کے ساتھ، یعنی تھوک زیادہ تھا اور خون کم تھا اور نکل گیا، اس میں کوئی خون کا ذائقہ نہیں ملا، تو فرمایا اس سے روزہ نہیں ٹوٹا. یہ یاد رکھیں، وساوس میں نہ آوے. اور خون اتنا زیادہ ہے کہ اس میں تھوک ملایا تو بھی خون غالب ہے تو پھر روزہ ٹوٹتا اور پھر نکل گیا. سوال ہے، روزے کی حالت میں اکثر اوقات بے حد تھوک آتا ہے، کیا ایسی حالت میں تھوک نگل سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران ایسی حالت میں بے حد مشکل پیش آتی ہے، تو کیا کرے؟ تھوک آتا ہے تو. یہ سوال سب کا ہے. جواب، تھوک کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر تھوک جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے. جمع کر کے نہیں، جیسے بھی آیا اس کو نگل جاؤ، جی بلگم وغیرہ اس کو تھوک دو. لیکن تھوک ہے، منہ میں آتا ہے، اس کو نگل گئے تو اس پہ شک نہیں کرنا میرا ضرورت ہے، تو بار بار تھو 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 کرتے رہنا، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ غلط عادت ہو جاتی. اس لیے تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات یاد رکھیں. کسی شخص کے نزلہ ہے، سوال، اور اس شخص نے روزے رکھا ہوا ہے اور لازمی ہے کہ نزلے میں بلگم بھی ضرور آتا ہے. اگر اتفاق سے بلگم اس کے پیٹ میں چلا جائے تو کیا اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ فرمایا، بلگم اگر آ گئے اور بلگم نکل، ابھی نماز میں ہے بلگم آیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ فرمایا نہیں، بلگم اگر آیا ہے اور وہ بھی اگر نکل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یاد رکھ. بھی ایک سوال ہے، اگر کسی کے حلق کے اندر مکھی چلی جائے، اس نے سوچا چلو کھانا مل گیا، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کھا لو مکھی، تو کچھ کھانا تو نہیں کھا سکتے، تو مکھی کھا لو. کسی کے حلق میں مکھی چلی جائے اور وہ، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے؟ جواب، اگر حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا دھواں خود بخود چلا گیا یا گرد و غبار بہت اڑا تو چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر قصدن ایسا کیا تو روزہ جاتا رہا. ویسے آ کر چلا گیا، جیسے دھواں چلا جاتا ہے، گرد و غبار چلا جاتا ہے، تو فرمایا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب سوال، آنکھ، ناک اور کان میں، آنکھ، ناک اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سوال، زخم پر دوائی لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، خواہ دوائی خشک ہو یا مرہم کی طرح ہو، لکوڈ ہو؟ تو جواب، آنکھ میں دوائی ڈالنے یا زخم پر مرہم لگانے یا دوائی لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے. کہیں زخم ہے، پھنسی ہے، پھوڑا ہے، اس پر کوئی بھی دوا لگائے، مرہم لگائے، لکوڈ لگائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور آنکھ میں بھی کوئی اگر آنکھ کے ڈراپس یا آنکھ کی دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ پر. لیکن ناک اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اور اگر زخم پیٹ میں ہو یا سر پر ہو اور اس پر دوائی لگانے سے زخم اتنا گہرا ہو کہ دماغ یا پیٹ کے اندر دوائی سرایت کر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. سب زخم نہیں، لیکن وہ زخم جو دماغ میں ہو اور وہ بھی گہرا ہو کہ دوا ڈالنے سے اس کا اثر دماغ میں جاتا ہو، یا پیٹ پر ہو جس کا اثر پیٹ میں جاتا ہو، تو پھر ایسے وقت میں دوا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ویسے عام زخم ہو تو اس پر روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سوال ہے، آپ نے کسی سائل کے جواب میں فرمایا تھا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ سوال پوچھا کسی نے. اس سلسلے میں عرض ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس کی بو اور دوا تک حلق میں جاتی ہے،
جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے حلق اثر انداز نہیں ہوتا. لہذا درخواست ہے کہ اس مسئلے پر نظر ثانی فرما کر جواب سے مطلع فرمائیں. یعنی آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو تو حلق میں جاتی ہے، لیکن کان میں دوا ڈالتے ہیں حلق میں کچھ نہیں محسوس نہیں ہوتا. اور آپ کہتے ہیں کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ذرا اس مسئلے پر آپ دوبارہ غور کریں. تو دوبارہ جواب سنیے. نظر ثانی کے بعد بھی وہی مسئلہ ہے. فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ آنکھ میں ڈالی گئی دوا براہ راست حلق یا دماغ میں نہیں پہنچتی، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ حلق میں پہنچتی. جی روزے میں بھول کر سوال ہے، اگر کوئی روزے میں غلطی سے پانی پی لیا پیٹ بھر کر، یا دوسری چیز کھا لی بھول سے، پتہ ہی نہیں لگا میں روزہ ہے اور اچھا خاصا کھانا کھا لیا اور اس کو خیال نہیں رہا کہ اس کا روزہ ہے، لیکن بعد میں اس کو یاد آ جائے کہ اس کا روزہ ہے، تو بتائیے کہ اس کا کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ سوال ہے. بھول سے آدمی بالکل یاد نہیں اور روزہ کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، پھر بعد میں یاد آیا، تو اب کیا کرے؟ کیا اس روزے کا کفارہ ہے یا قضا ہے؟ جواب: اگر بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کتنا بھی دبا کے کھا لیا روزہ نہیں ٹوٹتا. یاد آتے ہی فوراً تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد فوراً چھوڑ دے. منہ کا لقمہ تھا وہ بھی تھوک دیا، چھوڑ دے تو روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن یاد آنے کے بعد منہ کا لقمہ تو بولے اتنا تو جانے دو آگے نہیں کھاؤں گا، تو پھر میں سمجھ پھر گیا روزہ اس کا. تو یہ ہے کہ چھوڑ دیا. لیکن اگر روزہ تو یاد ہو مگر غلطی سے پانی حلق کے نیچے چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے. ہاں روزہ یاد ہے اور وہ کچھ کرنے گیا تھا، گرگرا کرنے یا پتہ نہیں کلی کرنے، اور اس کا پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. قضا نہیں، قضا ہے، کفارہ نہیں. یہ روزہ یاد ہونے کی حالت میں پانی گیا ہے تو روزہ ٹوٹا، لیکن روزہ ہی یاد نہیں تھا اور 2 گلاس پانی پی گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا. بتاؤ شریعت کی حسن کا انداز دیکھو کہ وہاں تو جان بوجھ کر غلطی ہوتی ہے. روزہ یاد ہے، تم نے بھول کیوں کی کہ حلق میں پانی چلا گیا، اور یہاں تو بالکل بھول گیا، 2 گلاس پانی پی لیا، فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، جاؤ تمہارا روزہ ویسا ہی ہے. اور وہاں تھوڑا سا بھی غلط حلق میں پانی گیا، فرمایا روزہ ٹوٹ گیا. یہاں 2 گلاس سے بھی نہیں ٹوٹتا اور وہاں 1 گھونٹ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو سوال ہوگا کہ یہ کیا؟ اصل میں وہاں انسان نے غلطی کی ہے. روزہ یاد تھا نا، تو فرمایا یاد تھا تو تمہیں چوکنا رہنا تھا، اور یہاں پر انسان بالکل بھول گیا، یاد ہی نہیں ہے، اس لیے شریعت اس کو معاف کر دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو گناہ بھول سے ہو جاتا ہے تو شریعت اس کو تو معاف کر دیتی، لیکن جو گناہ جان بوجھ کر ہوتا ہے، جیسے کسی کے ماننے کے پلان، کسی کو بدنام کرنے کے پلاننگ بنانا، کسی کو گرانے کے پلاننگ، یہ جان بوجھ کر گناہ، پتہ ہے حرام ہے، سب کچھ ہے، جان بوجھ کر گناہ، تو اس کی سزا بہت سخت ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے. تو یاد رکھے ہمیشہ شریعت کہتے ہیں جان بوجھ. لے دیکھو جو کفارہ ہے، کفارے کے مسائل آئیں گے کہ روزہ اگر جان بوجھ کر توڑا ہے تو اس کا کفارہ ہے، کفارے میں 60 روزے ہیں، سزا بھی اتنی بڑی دے دی. اور فرمایا بھول کر کھایا ہے تو فرمایا کچھ نہیں، قضا کر لینا. اسی طریقے سوال ہے، سوال جو انجیکشن ڈاکٹر حضرات بازو میں لگاتے ہیں ہاتھ پر، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور یہ کہ بازو والا انجیکشن اور رگ والا انجیکشن دونوں کا ایک ہی حکم ہے الگ الگ؟
دیکھو ایک انجیکشن گوشت میں لگاتے ہیں، ہاتھوں پر لیتے ہیں، تو ایک تو وہ، اور ایک انجیکشن نسوں میں لگاتے ہیں، ہاں، جو جہاں پر وہ ہسپتالوں میں جو دوا چڑھاتے ہیں نا، نسوں میں انجیکشن ڈال کر، تو وہ نسوں میں چڑھاتے، تو کیا دونوں کا حکم ایک ہے؟ جواب، کسی بھی انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے نس میں لگایا گیا ہو انجیکشن، چاہے گوشت میں لگایا گیا ہو، اور رگ میں اور بازو دونوں میں انجیکشن لگانے کا ایک ہی حکم ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم، یہاں تک کہ تمہیں کسی کو خون دینا ہے، تم نے خون نکالا تو رگ میں سے انجیکشن ڈال کے خون نکالا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال، میں سانس کے علاج کے لیے ایک دوا استعمال کر رہی ہوں، سانس سانس لینے میں استما کی بیماری ہوگی، جو کہ پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہے، اور اسے دن میں 4 مرتبہ سانس کے ساتھ چڑھانا ہوتا ہے۔ اس عمل سے زیادہ تر دوا سانس کے ساتھ پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن کچھ مقدار حلق میں چپک جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بعد میں پیٹ میں جاتی ہے۔ برائے کرم آپ یہ بتائیں کہ روزے کی حالت میں اس دوا کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ مزید یہ کہ روزے کی حالت میں اگر سانس کا حملہ ہو تو اس کے لیے انجیکشن لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس انجیکشن سے روزہ برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ سوال، جواب، یہ دوا آپ سحری بند ہونے سے پہلے استعمال کر سکتی ہے، یعنی جو پمپ وغیرہ لیا جاتا ہے استما کی جو دوا ہے، تو سحری، ہاں، بند کرنے سے پہلے استعمال کر لے، دوائیں کھا کر خوب اچھی طرح منہ صاف کر لیا جائے، پھر بھی کچھ حلق کے اندر رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ حلق سے بیرونی حصے میں لگی ہو، اگر حلق سے بیرونی حصے میں لگی ہو تو اسے حلق میں نہ لے جائے۔ روزے کی حالت میں اس دوا کا استعمال صحیح نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ انجیکشن کی دوا اگر براہ راست معدے یا دماغ میں نہ پہنچے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے سانس کی تکلیف میں آپ کو انجیکشن لے سکتی ہے، زیادہ ہو جائے تو انجیکشن لے، اس سے دوا معدے میں نہیں جائے گی، معدے میں ڈائریکٹ دوا نہ پہنچائی جائے انجیکشن سے یا دماغ میں تو جائز ہے۔ خون کے اندر اگر کوئی دوا جا رہی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں آتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب گلوکوز چڑھاتے ہیں روزے دار کو، اس پر سوال دیکھو۔ گلوکوز جو ایک بڑے تھیلے کی شکل میں ہوتا ہے، ایک بوتل کی شکل میں، اس کو ڈاکٹر صاحبان انسان کی رگ میں لگاتے ہیں، کیا اس کے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خواہ لگانے والا مریض ہو یا جسم کی طاقت کے لیے لگوائے، یعنی کوئی بیماری کی وجہ سے لگوا رہا ہے یا کوئی کمزوری ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے لگا رہا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا گلوکوز چڑھانے سے؟ تو جواب، گلوکوز لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گلوکوز لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ گلوکوز کسی عذر کی وجہ سے لگائے جائے، عذر ہو، بیماری ہو یا کمزوری ہو۔ بلا عذر گلوکوز چڑھانا مکروہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے چلو ہم چڑھائیں گے گلوکوز، تو پورا مکروہ ہے، اس میں بھی ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ ہے، کراہیت ہے، لیکن عذر ہے تو کچھ نہیں، جائز ہے۔ ہاں، سوال، رگ میں دوسرے قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ خواہ طاقت کے لیے لگوائے یا مرض کے لیے، طاقت کے لیے بھی انجیکشن لگائے جاتے ہیں، انسان کی کمزوری آ گئی ہے تو وٹامن کا انجیکشن یا وٹامن کے گلوکوز چڑھائے جاتے ہیں، یا مرض کے لیے۔ تو جواب، عذر کی وجہ سے رگ میں بھی انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف طاقت کا انجیکشن لگوانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا، بلا ضرورت نہیں، واقعتاً کمزوری بہت زیادہ ہے تو طاقت کا لگا لیا جائے تو حرج نہیں، لیکن بلا ضرورت لگانے سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ گلوکوز کے انجیکشن کا بھی یہی حکم ہے، گلوکوز کا انجیکشن بھی یہی حکم۔ اللہ اکبر کبھی تو سمجھے۔ اچھا، سوال، اگر الٹی ہو جائے، جی، سیدھی نہ ہو، الٹی ہو، الٹی کو کہتے الٹی اس لیے کہ وہ الٹی دوسری جگہ سے آتی، اس لیے کہتے الٹی۔
اگر الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور زکات اور ڈکار کے ساتھ پانی یا الٹی حلق تک آئے، بعض مرتبہ ڈکار آتی تو پانی اندر کا پیٹ کا اوپر آتا ہے حلق میں، پھر انسان نگل لیتا ہے. تو فرمایا ڈکار کے ساتھ پانی یا الٹی حلق تک آئے اور پھر واپس جانے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مجھے کوئی تو کہتا ہے کہ روزہ ہو گیا اور کوئی روزہ پھر رکھنے کا مشورہ دیتا ہے. جواب قے اگر خود سے آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر قے کو قصدن لوٹا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی آیا منہ میں اور پھر اس کو لوٹا دیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ بلا قصد لوٹ جائے تو بھی روزہ نہیں. لیکن وہ ارادے سے نہیں اندر واپس لوٹایا بلکہ بلا ارادہ چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح ایک سوال ہے، اگر کسی نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر خون دیا تو اس کا روزہ صحیح رہے گا یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس پر قضا لازم ہوگی یا کفارہ؟ جواب خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون دیا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا خون دینے سے، یاد رکھ. کیا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دینے سے یعنی خون اندر سے نکالا کسی کو دیا تو روزہ نہیں. کیا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرا روزہ تھا تقریباً 2 بجے میرا ہاتھ کٹ جانے سے کافی خون نکل گیا، کیا میرا روزہ ہو گیا؟ تو جواب خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی، کسی مریض کو خون دینا تھا، تم نے اپنا خون انجیکشن سے نکالا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا، یا زخم لگا اور تمہارا خون نکل گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا. جی، دانت سے کسی وجہ سے خون نکل پڑے. سوال، دانت سے کسی وجہ سے خون نکل پڑے تو کیا روزہ اور وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب وضو تو خون نکلنے سے ٹوٹ جائے گا، اور روزے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر خون حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں. دانت سے اگر خون نکل رہا ہے اور تھوک رہا ہے، حلق سے نیچے نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن وضو تو ٹوٹ جائے گا. جی، اگر دانتوں سے خون آتا ہو، سوال، اگر دانتوں سے خون آتا ہو، اس کا علاج بھی اپنی طاقت کے مطابق کیا ہو، پھر بھی دانتوں کا خون بند نہیں ہوا تو کیا اس حالت میں روزہ رکھا جائے یا نہیں؟ خون کی مقدار تھوک میں برابر ہوتی ہے. جواب خون اگر اندر نہ جائے تو روزہ صحیح ہے، بس تھوک دیا کرو، اندر نہ جائے تو روزہ صحیح ہے. خون کے نکل رہا ہے تو اس سے روزہ نہ رکھو، ایسا نہیں. یا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بالکل نہیں. خون کو نگلنے سے ٹوٹے گا، اور نگلے نہیں اتار دو، تھوک دو. اب دانت میں درد ہے، دانت نکالنا ہے، کیا کریں؟ سوال، اگر روزے کی نیت بھول جائے تو کیا روزہ نہیں ہوگا؟ دانت میں تکلیف کے باعث دانت نکالنا پڑا تو کیا یہ روزہ پھر رکھنا پڑے گا یا روزہ ہو گیا دانت کے نکالنے سے؟ جواب نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جب روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا تو نیت ہو گئی. زبان سے نیت کے الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں. ایک تو جواب ہوا کہ روزے کی نیت بھول جائے تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو فرمایا دل کے ارادے میں یہ تھا کہ روزہ رکھنا ہے تو ہو گئی نیت. دوسرا سوال تھا کہ دانت کے نکالنے سے، تو فرمایا دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ خون حلق میں نہ گیا ہو. دانت کے نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکالنے سے جو خون نکلتا ہے اس کو حلق میں نہ جانے تو اس کو تھوک دیا کرو، بس اس سے روزہ ہو جاتا. سوال، رمضان المبارک کے مہینے میں سرما لگانے یا آئینہ دیکھنے سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے؟ سرما لگانے سے یا آئینہ دیکھنے سے؟ تو جواب نہیں، روزے پر کوئی اثر نہیں، نہ مکروہ ہوگا نہ ٹوٹے گا. سرما لگاؤ. سوال، سر یا پورے جسم پر تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ سر پر تیل لگائے یا پورے جسم پر تیل کی مالش کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جواب سر پر یا بدن کے کسی اور حصے پر تیل لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. روزہ مضبوط ہے، ٹوٹا نہیں ہے، کریک نہیں ہوا. جی،
روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈالنے سے، سرمے میں تیل لگانے، سر میں سرما ڈالنے اور سر میں تیل لگانے اور سوتے میں غسل کی ضرورت پیش آ جائے نے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تین سوال ہیں۔ آنکھوں سے سرما لگایا یا سر میں تیل لگایا اور سونے میں یا غسل کی ضرورت پیش آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ جواب، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے بھی، تیل لگانے سے بھی، اور غسل اگر فرض ہو گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سونے کے اندر۔ اگر کسی کو دین کے وقت غسل واجب ہو جائے دین میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کہ نہیں؟ اگر نہیں ٹوٹتا تو غسل کیسے کیا جائے؟ جواب، اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے دار کو غسل کرتے وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پانی نہ تو حلق سے نیچے اترے اور نہ دماغ میں پہنچے، یعنی منہ میں پانی تو ڈال کر کلی تو کرنا ضروری ہے غسل میں، لیکن وہ ایسا نہ کرے گرگرا کے جس کی وجہ سے حلق میں پانی جائے، تو کلی کر لے کوئی بات۔ اور ناک میں بھی پانی ڈالنا ضروری ہے، تو ناک میں بھی پانی اتنا نہ کھینچے کہ دماغ پر پہنچ جائے، بلکہ ہلکا سا ناک کے اندر جائے کافی ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ پانی نہ تو حلق سے نیچے اترے اور نہ دماغ میں جائے، اس لیے اس کو کلی کرتے وقت گرگرا نہیں کرنا چاہیے اور ناک میں پانی بھی زور سے نہیں چڑھانا چاہیے، اس کا غسل ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو آج کل ہوتا ہے نا، منجن کی جگہ پر ٹوتھ پیسٹ برش کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں، تو کیا ٹوتھ پیسٹ دانت صاف کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں مکروہ ہے، تاہم اگر حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مکروہ ہے، اس میں قسم کی خوشبو ہوتی ہے، ہمیں مسواک استعمال کر لیں، ہاں، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر وہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں چلا گیا، ہاں، تو پھر ٹوٹتا ہے، ورنہ جب تک تو کوئی بات نہیں، خالی مکروہ لکھا۔ بچے کو پیار کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، جو کیسے کیسے سوالات آتے ہیں۔ ایک بات میں جاننا چاہوں گی کہ روزے کی حالت میں کسی بچے کو بوسہ لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، شکوک شبہات آ جاتے ہیں، پتہ نہیں میرا روزے میں بولے بوسہ نہیں لینا چاہیے، بچے سے پیار نہیں کرنا چاہیے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں۔ سوال، کیا روزے کی حالت میں سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ سمندر کا پانی نمکین ہے نا، تو ظاہر بات ہے اس کا تو ذائقہ منہ میں جائے گا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ تو سوال پوچھا، کیا روزے کی حالت میں سمندر کے پانی سے کسی نے وضو کیا تو وضو کر سکتے ہیں؟ جواب، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا سمندر کے پانی سے۔ دیکھو، روزے میں وضو کرتے وقت احتیاط کرے، وہم نہ کرے۔ بہت سارے لوگ بہت وہم کرتے ہیں، پتہ نہیں پانی چلا گیا، پتہ نہیں چلا، تو تھو 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 وہ منہ کا پانی بار بار نکالتے رہتے ہیں، تو وہم نہ کرو، سمجھے نا؟ بہت لمبا سوال ہے، میں اس کو نہیں پڑھتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہے، رمضان مبارک میں نماز کے لیے میں وضو کرتی ہوں تو کلی کے کرنے کے بعد دیر تک تھوکتی رہتی ہوں، تھو تھو، کیونکہ وہ منہ میں جو پانی ہوتا ہے نا، تھوکتی رہی یہاں تک کہ میرا گلا بالکل خشک اور عجیب سا ہو جاتا ہے، تھوک تھوک کر کراہیت ہونے لگتی ہے۔ تو برائے کرم آپ اس مسئلے کو حل کر دیں کہ روزے کے دوران وضو کس طرح کیا جائے۔ دیکھو، ناک میں پانی ڈالنے ڈر لگتا ہے کہ حلق تک نہ پہنچ جائے، اگر ذرا بھی شک ہو جائے کہ پانی غلطی سے بھی نیچے تک پہنچ گیا ہے تو کیا روزہ جاتا رہا؟ اسی ڈر کی وجہ سے میں فجر کے لیے وضو سحری ختم ہونے سے پہلے کرتی ہوں۔ عورت کا سوال، جواب، بڑے عجیب سوال ہے۔ کلی کر کے پانی گرا دینا کافی ہے، ہم نے کلی منہ میں یعنی پانی ڈالا اور پانی پورا گرا دیا بس، اب وہ منہ کا اندر کا پورا پانی تھو تھو کر کے کئی بار نکالنا، یہ بالکل وہم ہے۔ ہاں، یہ وہم نہ کرے،
وضو کرتے وقت احتیاط کرے، یہ ٹھیک ہے، وہم نہ کرے. تو فرمایا کلی کا پانی منہ سے نکال دیا، گرا دینا کافی ہے، بار بار تھوکنا فضول حرکت ہے. اسی طرح ناک کے نرم حصے میں پانی پہنچانے سے پانی دماغ تک نہیں پہنچتا، اس سلسلے میں بھی وہم کرنا فضول ہے. آپ کے وہم کا علاج یہ ہے کہ اپنے وہم پر عمل نہ کرے، خواہ طبیعت میں کتنا ہی تقاضا ہو. اس طرح آہستہ آہستہ وہم کی بیماری، اس کو کہتے ہیں شک، شک کی بیماری آہستہ آہستہ دور ہو جائے. آج کل شک کی بیماری بہت بڑھ رہی ہے. وضو کرنے والے کو وہ وضو کرتے وقت آدھا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، پتہ نہیں میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا. 2 بارہ کرتے ہیں، 6 بارہ کرتے ہیں، اعضا پر اعضا دھوتے ہی جا رہے ہیں. تو ایسے ہی یہ منہ کے اندر پانی ڈالا تو پتہ نہیں میرا پانی نکلا نہیں نکلا، تو تھو 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 کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہم اور شک ہو گیا، پتہ نہیں وہ نگل جاؤں گی تو وہ ایسا نہ ہو کہ پانی نگل گئی میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ سب کو ہوتا رہتا ہے، تو یاد رکھیں وہم نہ کریں. اگر کسی شخص کو، ایک سوال ہے، اگر کسی شخص کو کوئی زہریلی چیز ڈس لیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ کوئی زہریلی چیز نے اس کو کاٹا، شہد کی مکھی ہے، سانپ نے کاٹا، تو جواب نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. سانپ نے کاٹا، کوئی مکھی نے کاٹا، کوئی کیڑے مکوڑے نے کاٹا، تو اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے. سوال، اگر مرگی کا مریض روزہ سے ہو اور اسے دورہ پڑ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مرگی کا دورہ چند منٹ رہتا ہے، مرگی ایک بیماری ہوتی ہے اور مریض پر بے ہوشی طاری رہتی ہے. جواب، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مرگی کی بیماری سے بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آ گئے، روزہ کچھ نہیں ٹوٹا، آپ اس کو کھلائے پلائے کچھ نہیں. اور ایک سوال ہے کہ ایک آدمی ہے، روزے دار ہے، کہیں کام کر رہا ہے، لیکن اس کا جو یعنی اس کا جو افسر ہے وہ روزے دار نہیں ہے، اور یہ روزے دار ہے اور یہ اس کو پانی پلائے، تو کیا یہ نوکر افسر کو پانی دے رہا ہے تو نوکر کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ تو جواب، آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، مگر گناہ میں فی الجملہ شرکت آپ کی بھی ہو گئی کہ آپ کے مینیجر صاحب اگر مسلمان ہیں تو ان کو اتنا لحاظ کرنا چاہیے کہ روزے دار سے پانی نہ منگوائے، لیکن اگر منگوایا ہے تو آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹا. بہرحال اگر وہ اپنے طرز عمل کو نہیں چھوڑتے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں کی نوکری چھوڑ دو، کیونکہ اس کو تو شرم آنی چاہیے کہ روزے دار سے میں پانی منگوا رہا ہوں، بشرطے کہ آپ کو کوئی ذریعے معاش مل سکے. اور اگر کوئی نوکری نہیں مل سکتے تو چلتے رہو، ورنہ نوکری کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ پیٹ کی خاطر مجھے اس گناہ میں شریک ہونا پڑتا ہے. تو یہ سارے مسائل وہ تھے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سمجھے نا؟ ان سے روزہ کے پہلے کیا مسائل بتائے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ابھی ہے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن لگانے سے، دانت نکالنے سے، سرما لگانے سے، سر میں تیل لگانے سے، یہ ساری چیزیں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو وہ سارے مسائل تفصیل سے آگئے. اب انشاءاللہ کل قضا روزے کے بارے میں آئیں گے، قضا روزے کا کفارہ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ چند مسائل بتائیں گے. تو کل سارے مسائل رمضان کے روزے کے متعلق جو تھے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ سننے والوں کو ایک درخواست کر رہا ہوں کہ بھائی وقت پر سب پہنچنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ آدھے گھنٹے کے بعد آتے ہیں، کئی مسائل ان کے چھوٹ جاتے ہیں، تو اچھی چیز نہیں ہے. وقت پہلے سے طے ہو چکا ہے اور اس کے اندر بہت سارے لوگ روز دن بدن داخل تو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سننے میں ایک بھی نہیں آ رہا ہے. وہی کہ وہی مقدار ہے جتنے سننے والے ہیں، وہ مقدار بڑھ رہی ہے. ٹیلی گرام میں یعنی لنک جو ہے وہ لنک میں داخل ہونے والے تو 160 کے اوپر ہو گئے، وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، لیکن سننے والوں میں کوئی دن بدن بڑھوتری نہیں ہوتی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جاتے کدھر ہے وہ لوگ.
داخل تو ہو رہے ہیں لیکن سننے میں ایک بھی نہیں، یا ہو سکتا ہے وہ سننے میں تو پرانے کدھر گئے. تو خیر یہ مسئلہ ابھی تک میرا حل نہیں ہوا ہے، رمضان کے بعد اس کے اوپر کچھ نہ کچھ غور کروں گا کہ سب غائب کدھر ہو جا رہے ہیں. خیر جو سن رہے ہیں میری باتوں کو ان کو چاہیے کہ وہ وقت پر پہنچے، وقت پر سنیں اور دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، بہت نفع ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کی کارگزاری بھی بتائیں کہ کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کیسے اتنے دن کے جو رمضان گزرے ہیں کیا فرق لگا ہے گزشتہ رمضان کے مقابلے میں، اس کی کارگزاری بتاتے رہیں. ٹھیک ہے.